ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے کم وقت میں قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن 3 دن سے کم میں ختم کرنے کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو تلاوت کا زیادہ ہی شوق ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، تو وہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد محترم کے طریقے کو اپنائے، اور وہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، تو وہ ہر روز ایک منزل پڑھا کرتے، تلاوت کیا کرتے، تو 7 دن کے اندر ان کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ہر جمعرات کو ایک قرآن پاک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی انسان 7 دن میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھتا ہے، تو جیسے جیسے اس کی زندگی کا ایک ایک ہفتہ گزرتا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب والد ایسے نیک ہوتے ہیں تو تب ہی اولاد جا کر شیخ العرب والعجم بنا کرتی ہے اور پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا کرتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، کلاس فیلو تھے، مدرسے میں ساتھی تھے، ذوالقرنین ان کا نام تھا، آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، اور جس حالت میں بھی ہوں، وہ اس بات کے پابند دیکھے گئے کہ وہ روزانہ سحری کے وقت اٹھتے، سب سے پہلے وہ غسل کرتے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے، چاہے جتنی بھی زیادہ سردی ہو، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے، اور اس کے بعد تہجد پڑھتے، اور تہجد پڑھنے کے بعد صبح کی نماز سے پہلے 3 سپارے روزانہ تلاوت کیا کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص 3 سپارے روزانہ تلاوت کرتا ہے تو 10 دنوں کے اندر اس کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، اور مہینے کے اندر اس کے 3 قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں، اور سال کے اندر اس کے 36 قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی زندگی کا ایک ایک سال گزرتا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 36 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ای الناس خیر، بہترین آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بہترین انسان ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک اعمال کرتا ہو۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ویسے ہی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پوچھا، اے اللہ کے نبی، ای الناس شر، بدترین آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے سیاہ کرتوتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔